بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم, میں ہوں عمران وسیم. ناظرین آج کے پوڈ کاسٹ میں 3 بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں. ایک خبر تو ناظرین بشرا بی بی صاحبہ اور علی امین گنڈاپور کی سخت تکرار کے حوالے سے ہے, اور یہ ایسی تہلکہ خیز ڈیٹیلز ہیں جو اب تک آپ نے کسی, چاہے وہ نیشنل میڈیا ہے چاہے وہ سوشل میڈیا ہے, یہ ڈیٹیل آپ کو کہیں سننے یا دیکھنے کو نہیں ملی ہوں گی. تو کیا اندر کی کہانی ہے جو علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی صاحبہ کے مابین جو تکرار ہوئی ہے؟ ایک تو یہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. بانی تحریک انصاف کے لیے عمران خان کے لیے مشکلات کا آغاز ہو گیا ہے. اس حوالے سے ایک اہم ہیپننگ ہے, اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. جج کو اہم ذمہ داریاں سونپیں گے, لیکن اعلیٰ عدلیہ کے اس اہم جج نے ان ذمہ داریوں کو لینے سے انکار کر دیا. یہ کیا معاملہ ہے, اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. لیکن پوڈ کاسٹ کا آغاز ہم کریں گے جو پولیس کی جانب سے صحافی مطیع اللہ جان کو گرفتار کیا گیا, اور اب سے کچھ دیر پہلے مطیع اللہ جان کا انسداد دہشت گردی کی عدالت کی جانب سے 2 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے. تو حسنات ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسنات صاحب بتائیں, آج جوڈیشل کمپلیکس میں موجود تھے جہاں پر مطیع اللہ جان کو پیش کیا گیا. کیا ایف آئی آر ہے, کیا سماعت ہوئی, اور پھر جسمانی ریمانڈ عدالت نے کیوں دیا؟ دیکھیں جی, بڑا شیم فل انسیڈنٹ ہے جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا. آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک سٹوری پمس میں وہ موجود تھے صبح سے, اور اس سٹوری میں کہ جی کتنی ہلاکتیں ہوئی اس چکر میں. جرنلسٹ کا ہوتا ہے کہ جی وہ فیکٹس لے کے آئے, غلطی ہو سکتی ہے, اگر غلطی ہوئی ہے پہلے بھی ان سے اگر رینجر کے حوالے سے جی کہا جاتا ہے کہ غلط انٹرویو ہوا ہے تو اس کے مطابق ٹریٹ کریں. اگر سٹوری غلط ہے تو اس کے بجائے اس کے کہ اور طریقے سے وہاں سے وہ بتایا جاتا ہے 11 بجے ہمارے ساتھ وہاں سے ان کے ساتھ ہمارے دوست ثاقب بشیر بھی تھے. وہ نکلے پمز کی پارکنگ میں آئے. جب پارکنگ میں آئے تو ان کو لوگوں نے اٹھا کے یعنی اٹھا لیا اور موبائل وغیرہ بھی لے لیے جو بھی. تو پھر کالا کپڑا ان کے سر پہ باندھ کے ان یعنی کر کے تو پھر لے گئے, اور ثاقب بشیر صاحب کو کچھ ٹائم بعد چھوڑ دیا اور مطیع اللہ جان صاحب کو رکھا. پھر ثاقب بشیر نے بتایا, فیملی کو بھی معلوم ہو گیا, صبح معلوم ہو گیا کہ جی ان پہ ایف آئی آر ہوئی ہے. اب یہ معلوم نہیں تھا کہ ایف آئی آر کیا ہوئی ہے, مرگلہ تھانہ میں رکھا ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ پھر ایف آئی آر بھی سرکولیٹ ہوئی تقریباً 12 بجے. ایف آئی آر کے مطابق یہ ہے کہ جی وہ نشے کی حالت میں تھے, آئس کا نشہ کرتے ہیں مطیع اللہ جان, اور وہ E9 اشارہ سے یعنی یہ مرگلہ تھانہ کا جو سائڈ ہے ادھر سے وہ جا رہے تھے F10. یہاں ان کو ناکے پہ روکا تو وہ رکے نہیں, گاڑی چڑھا کو ہٹ کیا ایک پولیس میں. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ پولیس والے کو یعنی انہوں نے یعنی وہ باہر نکلے اور ان کی بندوق ان سے چھین کے ان پہ پولیس والے پہ تان لی. اور پھر یہ ہے کہ جی ان کی تلاشی لی گئی اور گاڑی سے بھی جو ہے وہ آئس برآمد ہوئی 246 گرام. تو یہ ریپلے ہوا ہے جس طرح رانا ثناءاللہ پہ منشیات ڈالی گئی تھی. یہاں بھی یہ ہے کہ مطیع اللہ جان, آپ اور میں تقریباً 15 سال سے میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی اتنے عرصے سے جانتے ہیں, وہ سگریٹ بھی نہیں پیتے, اور ان پہ نشے کا اور انتہائی افسوسناک, اور اس سے 2 دن کا ریاست جسمانی ایکسپوز ریمانڈ ہو گئی. لیکن ریئیکشن بڑا عمران بڑا سخت آ رہا ہے. EU ایمبیسڈر نے بڑا کنڈیم کیا. انہوں نے پوچھا کہ ویئر از مطیع اللہ جان, اور ایمبیسیز کی طرف سے بھی لکھا جا رہا ہے کہ کیا ایشو ہے. ایک جینون جرنلسٹ کو آپ منشیات میں یعنی کیس میں ڈال لیں, اور پھر اس سے بڑی ہی شیمفل ہے کہ ہماری عدالتوں پہ اب جو ہے ٹرسٹ اس وجہ سے ختم ہو رہا ہے کہ 2 دن کا ریمانڈ کر دیا گیا ہے, دے دی. اب لیگلی کس چیز کا ریمانڈ تھا جب انہوں سے منشیات بھی برآمد ہو گئی, کیا ریکوری؟ تو کہا گیا جی ریکوری یہ ہے کہ ہم چیک کریں کہ یہ کوئی بیچتے ہیں ان کا, یعنی یہ اب آگے کہ جی ان سے چیک کرانا ہے کہ یہ جو آئس لے رہے تھے لے کہاں سے رہے تھے, ان چیزوں کو, اور 30 دن کا ریمانڈ ہمیں چاہیے. تو جج صاحب نے کہا نہیں 2 دن. میں سمجھتا ہوں یہ کوائشمنٹ تھی, واضح یہ کوائشمنٹ کا کیس تھا, ایف آئی آر ختم ہونے والا کیس تھا. لیکن انتہائی افسوسناک ہے, اور ان چیزوں سے, ان ہتھ کنڈوں سے میرا خیال ہے کہ آپ سچ کو دبا نہیں سکتے, اور جو ریئل سٹوری ہے بے شک اس میں جان بھی نہیں ہوگی, لیکن اس کو آ رہا ہے کہ کیوں مطیع اللہ جان کے ساتھ ہو رہا ہے, کہ کیا وہ ایک سٹوری کے پیچھے تھے کہ جی کتنی ہلاکتیں ہوئیں, اس کو چھپانے کے لیے یہ چیز ہو رہی ہے. دیکھیں جرنلسٹ نے اگر غلط کیا ہے تو
اس کی سٹوری کے مطابق اس کے خلاف. لیکن یہ ریاست دیکھیں, جب جھوٹی آپ کہتے ہیں جی جھوٹی خبر ہے, تو جب جھوٹی FIR کرائیں گے, ریاست کی طرف سے جھوٹی FIR ہوں گی, تو پھر کیا رہ جائے گا. اور ہمارے جو عدلیہ ہے وہ بھی اس طرح ہی آگے چیزوں کو, اس اسکرپٹڈ سٹوری کو, ابھی دیکھیے گا 4 دن 5 دن بعد یہ کیس بھی خواہش ہو جائے گا. میسج دینا ہے کہ سارے پوری جرنلسٹ کو, پوری کمیونٹی کو, کہ آپ خاموش رہیں گے تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. یہی میسج ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ کیا آپ اس سے جو ہے وہ, میں سمجھتا ہوں کہ جو مین اسٹریم جرنلسٹ ہیں, آپ نے بھی نوٹ کیا کہ وہ کوئی PTI کی اتنی سپورٹ نہیں ہے ان. لیکن جب اس قسم کے ہتھ کنڈے ہوں گے تو لوگ جو ہے نا ہیومن رائٹ کی وائلیشن پہ, جو آج میں نے دیکھا ہے کہ جینون جرنلسٹ جو گورنمنٹ کے یعنی اس PTI کے بیانیے میں ہراول دست ہے, وہ بھی اس معاملے کو کنڈیم کر رہے ہیں. کوئی ایک آدمی نہیں ہے جو اس FIR کو, تو یہ کیا یہ زبردست دھاندلی, اس سے میں سمجھ. اور پھر شہباز شریف پرائم منسٹر, نواز شریف جو کہتے ہیں میں ساؤتھ ایشیا کا سب سے پرانا سیاستدان ہوں, زرداری صاحب کہتے ہیں جی میں نے 15 سال قید کاٹی, اور نیلسن منڈیلا پاکستان کا, بلاول بھٹو زرداری ہیومن رائٹ کی بات کرتے ہیں. کہاں یہ چیزیں دیکھیں نا, یہ کس بات یہ ہے کہ آپ جب یہ جھوٹ پہ سارا کچھ کریں گے تو پھر کون مانے گا. تو یہ انتہائی افسوسناک ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے حکومت بدنام ہوگی, ریاست بدنام ہوگی ان چیزوں میں, اور ریاست کے جو متعلقہ جو لوگ ہیں ان کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ کیا. تو امید یہی ہے جو ہائی ایپس ہیں وہ اس کا نوٹس لیں گے اور کیس ختم کریں گے. میں آپ کی بات کے ساتھ ایگری کروں گا. میرا آپ کے ساتھ بھی اختلاف ہوتا ہے یہاں پہ پروگرام میں بیٹھ کے, میرا مطیع اللہ جان صاحب کی رپورٹنگ سے بھی اختلاف ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جس قسم کا مقدمہ اس کے خلاف بنایا گیا ہے, آپ نے خود کہا کہ 15 سال سے تو میں مطیع اللہ جان صاحب کو سپریم کورٹ میں دیکھ رہا ہوں, نہ وہ سگریٹ پیتے ہیں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, نہ کوئی وہ نشہ کرتے ہیں, نہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں, اور نہ ہی آپ ان کے اوپر یہ چیز ڈال سکتے ہیں کہ اس نے بندوق کھینچ کے جو ہے وہ پولیس والے کے اوپر تان لی. تو ظاہر سی بات ہے جب اس قسم کا بھونڈا مقدمہ بنے گا تو وہ اس مقدمے کا انجام کیا ہوگا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ کواشمنٹ کا کیس بنتا تھا. ہاں اگر انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے جو لگتا ہے کہ اوفینسو تھا تو آپ قانونی طریقہ کار کے مطابق آتے, دن کے اجالے میں ان کو گرفتار کرتے, ان کے خلاف FIR ہوتی. لیکن رات کے تاریکی میں اور پھر اس قسم کا مقدمہ, ظاہر سی بات ہے کہ ریئیکشن بھی اسی قسم کا آئے گا. اور دیکھیں اٹھایا گیا ثاقب بشیر کو, میں بھی اور آپ بھی جانتے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہمیں رات کو رکھا گیا, مجھے چھوڑ دیا گیا, اور سٹوری کیا بنائی جا رہی ہے کہ وہ جا رہے تھے اور گاڑی ہٹ کی, اور یہ اس سے بڑا فیک فیبریکیشن. دیکھیں اس سے دیکھیں نا آپ, یہ میں سمجھتا ہوں اس سے جس نے بھی یہ سٹوری اور جس نے آئیڈیا دیا ہے اس نے کوئی اچھا کام حکومت کے لیے بھی نہیں کیا, عام لوگوں میں. لیکن اس نے مطیع جان کے لیے تو اچھا ہی کام کیا نا. دیکھیں میرا خیال ہے کہ وہ تو اب وقت بتائے گا کہ کیا. لیکن میں ایک اور اینگل سے بات کر رہا ہوں کہ جب کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے ان کو گرفتار کرنا ہے, اس کے خلاف مقدمہ بنانا ہے, تو بنانے والا اگر ایسا بھونڈا مقدمہ بنا دے کہ کواشمنٹ کی طرف معاملہ چلے جائے تو پھر وہ اس نے تو مطیع جان کے ساتھ بڑھائی کی نا. کواشمنٹ نہیں ہوئی. اب اسی طرح پھر کہتے ہیں جی سزائیں, اور یہ کواشمنٹ یہ کیس تھا. وہ جو جج صاحب تھے سپرا صاحب, انہوں نے 2 دن کا ریمانڈ. نہیں, جو چیز بیچ میں سے نکلی ہے وہ کہتے ہیں نا پٹاری جو ساپ انہوں نے کڈیا ہے اس کے اوپر ہم بھی بات کر رہے ہیں. میں بھی آپ کے ساتھ ایگری ہوں کہ یہ جو الزام لگائے گئے ہیں یہ مطیع اللہ جان کے حوالے سے سچ ہو ہی نہیں سکتا. پھر پرپز کیا اچیو ہوا یہ ویسے پرپز وہ جو رد عمل آ رہا ہے آپ کے سامنے. محسن نقوی صاحب کو بھی پوچھنا چاہیے پولیس سے کہ بھائی اس سے ہماری بدنامی آپ کیوں کروا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کو پوچھنا چاہیے, مریم نواز کو. آج شہباز شریف صاحب کو وہ ٹویٹ لوگوں نے دوبارہ ری ٹویٹ کیا ہے جب مطیع اللہ جان کو PTI دور میں اٹھایا گیا, وزیر اعظم کو ریزائن کرنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے, وہ ریمائنڈ کروایا گیا. اچھا یہ بتائیں, یہ اس کے تو میں بھی کنڈم کرتا ہوں, آپ بھی کنڈم کرتے ہیں, لیکن بہرحال 2 دن کے بعد امید ہے کہ یہ چیز یہیں پہ ختم ہو جائے گی, اور 2 دن میں جو حکام ہے ان کو احساس بھی ہو جائے گا کہ ہم بلنڈر مار بیٹھے ہیں. اب آتے ہیں کہ وہ جو ایک کہانی ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کی اور گنڈا پور صاحب کی جو تکرار ہوئی ہے, اس تکرار میں کیا کچھ ہوا, کچھ اندر کی کہانی آپ کے پاس ہے, بتائیں. کچھ ہمارے ساتھ ہے, ہم بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, لیکن پہلے آپ اپنی شیئر کریں. دیکھیں جب یہ 26 نمبر چنگی پہ پہنچے تو اس کے بعد ان کا رابطہ ہوا حکومت کے ساتھ PTI کا. پھر آپ کو یاد ہے برسٹر گور کو بھیجا گیا عمران خان کو ملنے کے لیے. عمران خان کو رات میں آپ کو پتہ ہے اڈیالہ جیل میں نہیں, لیکن بھیجا گیا کہ جی جائیں ملے. وہاں ہمیں ذرائع بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا جی, جب انہوں نے بتایا گیا جی برسٹر گور ملنے آئے, تو انہوں نے کہا جی نہیں میرے سیل میں بھیجیں. پہلی دفعہ سیل میں بتایا جاتا ہے اچھا کہ برسٹر گور ملے. یعنی یہ پہلی مرتبہ ہوا ہوگا کہ عمران خان کے ساتھ
پی ٹی آئی کے کسی رہنما نے عمران خان کے سیل میں جا کے ملاقات جی یہی جو میری خبر ہے، میں بھی یعنی وہ جو میری خبر ہے وہ یہ، ادروائز تو وہ جو کانفرنس ہال ہے وہاں پہ ملاقات ہوتی. جی ملاقات یعنی وہ ڈفرینٹ طریقے سے ہوئی. پھر وہاں جب ان سے بات ہوئی اور انہیں کہا گیا کہ جی یہ ہو رہا ہے اور ہمیں یہ آفر آ رہی ہیں، یہ بھی اب ظاہری بات ہے، allegedly جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے گا کچھ دنوں بعد، آپ سنجانی سے چلے جائیں. اور عمران خان صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے، لیکن اب میں بشرا ہیں ان کے لیے بڑا حیرانگی ہے ویسے عمران خان کے لیے. سنا ہے کہ پہلے دن کے بشرا لیڈ کر رہی ہیں اور وہ خوش بھی ہیں. میری خبر کے مطابق عمران خان صاحب خوش ہیں. میری خبر کے مطابق بھی خان صاحب نے خوش ہیں، بڑا جو ملنے گئے ان سے کہا کہ وہ لیڈر بن گئی ہیں جی. تو پھر آگے سے بتایا گیا وہ تو جی نعرے لگوا رہی ہیں لوگوں سے. نہیں وہ اس معاملے میں خوش ہیں. پہلے انہوں نے تھا کہ جی یہ وہ کیوں کریں گی، مطلب ان کا یہ تھا کہ وہ تو نہیں، اب انہیں یہ خوش ہیں کہ وہ لیڈ کر رہی. لیکن ناکامی کے بعد عمران خان صاحب کا ریئیکشن کیا ہے؟ جیسے یہاں سے بشرا بی بی صاحبہ نکلی ہیں، اس پر ابھی کوئی ڈیٹیل نہیں آئی، کیونکہ اب یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ، اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اب چونکہ عمران خان صاحب وہ جسمانی ریمانڈ پہ ہیں راولپنڈی پولیس کے پاس، تو اڈیالہ جیل کے حکام اس لیے ملاقات کرانے سے انکاری ہیں کہ وہ ہماری تحویل میں نہیں، وہ راولپنڈی پولیس کی تحویل میں ہیں. اور ان کا جو سیل ہے اس کو باقاعدہ طور پہ وہ راولپنڈی پولیس کا جو پولیس اسٹیشن ہے، حوالات ہے، وہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. عمران خان صاحب کا جو سیل ہے اسے راولپنڈی کا جو تھانہ ہے نیو ٹاؤن کا، اس کی حوالات ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. اب اڈیالہ سے کیوں نکال دیا گیا؟ نہیں، اڈیالہ میں ہی ہیں وہ. اچھا، اڈیالہ میں ہی ہے بانی پی ٹی آئی، لیکن جس سیل میں تھے اس سیل کو جو ہے وہ تھانہ نیو ٹاؤن کی حوالات ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، اور جو سپرنٹینڈنٹ ہیں وہ ملاقات نہیں کروا رہے. یہ اطلاعات آ رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اب وہ ہمارے پاس نہیں، اب وہ راولپنڈی پولیس کے پاس ہے. اچھا، ایک نئی یہ نہیں ہے اس کی، اب اس پہ انٹرپریٹیشن ہوگی عدالت کی. ذری بات اندرونی کہانی. اچھا، پھر وہ برسٹر گور صاحب نے کہا، ان کو یہ بھی کہا گیا کہ جی آپ بیان ان کا یہ ایک اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر کے لے کے آئیں. تو میری خبر کے مطابق گور صاحب انہوں نے کہا جی تمہارا یہ موبائل ہے جو بھی ریکارڈ، تو انہوں نے کہا جی نہیں میرا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی میں نہیں کراؤں گا بیان. ایک خبر یہ ہے کہ خان صاحب 3 منٹ کا یہ کہتے تھے کہ 40 سیکنڈ کا آپ نے بیان چلانا ہے، یعنی کرنا ہے ریکارڈ. تو انہوں نے کہا جی نہیں، بیان انہوں نے برکف نہیں برسٹر گور کو ریکارڈ کرایا، جو وہ ایک ویڈیو ریکارڈ ہوتا تھا، بیان ہوتا تھا کہ وہ جاتا ہے جو بھی. لیکن جو بھی بات ہوئی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ ہماری اطلاع کے مطابق بھی عمران خان بھی مان گئے. یہاں آئے گور صاحب، یہ تو بیس سیف نے بھی مانا کہ مان گئے. اچھا، پھر یہ ہوا جب وہ آئے، انہوں نے جب بات کی تو بشرا بی بی نے کہا کہ آپ لوگوں پہ نہیں ہے، میری خود بات ہوگی تو میں مانوں گی کہ خان یہ کہہ رہا ہے، میں نہیں مانوں گی آپ کی بات. وہاں پھر یہ ہوا کہ جی بشرا بی بی کی بات دوبارہ یہاں سے ویڈیو کانفرنس کرائی جائے، آڈیو کرائی جائے، جو بھی کال کرائی جائے. تو خبر یہ ملی کہ ہائی اپس نے کہا جی بشرا نہیں بات کریں گے. اچھا، بشرا بات نہیں کریں گی. اس کے بعد کیا ہوا جی کہ بشرا نے کہا جی جو بشرا بی بی نے کہ جی میں تو جاؤں گی، یہ جب تک بات نہیں ہوتی، یا جو بھی ہم نے ڈی چوک جانا ہے. اور انہوں نے کہا جی اللہ میرے ساتھ ہے، اور کوئی قرآن آیات کا حوالہ دیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا جی میں جاؤں گی. اس پہ جو سی ایم تھے، چیف منسٹر جو علی امین گڈب، ان کی طرف سے یہ تھا کہ ہم لوگوں کے بچے اس طرح نہیں مروا سکتے، حالات بڑے خراب ہیں، حکومت بڑی کرسو ہے، ہمیں سنجانی جانا چاہیے. یہ آپس میں انٹرنل ان کی بات. تو بشرا بی بی نہیں روکی، انہوں نے کہا نہیں آپ نہ جائیں، میں جاؤں. ظاہری بات ہے کراؤڈ چارج تھا، ورکر بشرا بی بی کے ساتھ. تو پھر علی امین بھی مجبوراً انہوں نے جانا پڑا، اور پھر یہ آئے. اب بات یہ ہے کہ پہلے دن تو ٹھیک ہے وکٹری ہو گئی جی بشرا بی بی کی بولڈنس، لیکن میرے لیے بھی یہ تھا، سب کے لیے یہ بات تھا کہ چیلنج اب پی ٹی آئی کا شروع ہونا ہے کہ سسٹین کیسے کریں گے. اور یہ معلوم تھا پی ٹی آئی والوں کو کہ جی جو ہے آپریشن ہونا ہے، آپریشن ہوگا، یہ یعنی ہمیں اٹھایا جائے گا. تو اب اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ بشرا بی بی اور جب وہاں سے آئیں تو وہ کیوں گئیں. اب مختلف خبریں آ رہی ہیں جی کہ ان کو، اور علی امین جو ہیں وہ ورکر کو چھوڑ کے کیوں گئے، اور اس پہ بڑی یعنی مایوسی ہے ورکر میں. لیکن دوسری طرف جو ریاست نے کیا اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے جو یوز آف فورس کی، وہ بھی میرے خیال ہے جسٹیفائیبل نہیں ہے.
وہ سیریس میٹر ہے. وہ اگر یہ 2 دن اور رہ جاتے ہیں تو دیکھیں سیاسی لوگوں کا حکومت ریاست سے کوئی نہیں لڑ سکتا, یہ کسی طرح بھی نہیں لڑ سکتے. ریاست کے پاس تو بہت بہت پاور ہے نا. تو ریاست کی ون, حکومت کی ون یہ ہوتی کہ وہ پولیٹیکلی اس معاملے کو ریزالو کرتے. انہوں نے کوشش کی اور معاملہ ہو گیا, لیکن یہاں اگر ڈی چوک میں آ گئے تو یہاں بھی کرتے. جس طریقے سے اب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ہلاکتوں والی, اب مجھے آپ بتائیں کہ یہ کیا ایشو ہے. ہلاکتوں پہ جو ہے وہ متضاد آ رہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا اس کو اٹھا رہا ہے. یہ معاملہ بڑا سیریس قسم کا ہے. یہ معاملہ ایسے نہیں ہے کہ حکومت, اور دوسری بات یہ ہے لوگوں میں نفرت بڑھ رہی ہے. جو پی ٹی آئی کا ورژن ہے اس سے عام آدمی, آپ یہ اس مانیں کہ وہ آیا نہیں پروٹیسٹ, لیکن کیا اس سے جو لوگوں میں نفرت ہے وہ مزید بڑھ رہی ہے. اور مجھے یہ ہے کہ یہ جو لوگ جو کل ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ سامن میر صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے جو ڈائی ہارڈ جو جس طریقے سے وہ مر مٹنے والے جو ورکر آئے ہوئے تھے, وہ مایوس ہو کے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جوائن نہیں کریں گے, وہ اور کہیں جائیں گے. یہ ریاست کو بھی سوچنا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو ان ٹچ رکھا جائے تاکہ وہ اس یعنی نظام آئین کے ساتھ جڑے رہیں, مایوس نہیں کرنا چاہیے. اسی وجہ سے میرا آپ کے ساتھ یہی تھا کہ عدلیہ کے سے نا عدلیہ کو خدارہ تھوڑا سا رکھیں کہ عدلیہ سے کوئی ہوا آئے, لوگ امید کے ساتھ رہیں. جب اب عدلیہ کو بھی کنٹرول کر لیں گے, میڈیا کو بھی کنٹرول کر لیں گے, سوشل میڈیا بھی کنٹرول, تو لوگوں کے پاس کیا چارہ ہے. اور اب یہ جو سیریس معاملہ ہے, یہ پختون کے 900 پختون جو ہے وہ گرفتار ہے کتنے, اور یہ سارے آپ کو پتہ ہے پنجاب تو نکلا نہیں, کم لوگ تھے پنجاب کے. یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. جو لوگ سمجھدار ہیں وہ اب اس چیز کو دیکھیں گے. اسناد ملک صاحب, اس بات کو آپ نے مختلف اینگل سے دیکھنا ہے. صرف اپیرنٹلی جو چیزیں ہیں ان پہ تو ہم نہیں جا سکتے نا آپ کی. چلے میں اس بات کے ساتھ جو ہے وہ ڈس ایگریمنٹ نہیں کروں گا. ہلاکتوں کے معاملے پہ چند ایک لوگ ہوں گے جن کی ہلاکتیں ہوئی ہیں, لیکن ان ہلاکتوں کے معاملے کو لے کے پاکستان تحریک انصاف کا جو اپنا بیانیہ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتا. کوئی 6 لوگ کہہ رہا ہے, کوئی 20 کہہ رہا ہے, کوئی 50 کہہ رہا ہے, کوئی 278 کہہ رہا ہے. نام تک ان کے پاس نہیں ہے. اور جو ان کا اپنا ماضی ہے پاکستان تحریک انصاف کا جھوٹیا بیانیہ بنانے کے حوالے سے, کوئی امریکہ سے بیٹھا ہے, کوئی برطانیہ سے بیٹھا ہے, وہاں پہ بیٹھ کے وہ دعوے کر رہا ہے کہ ہمارے پاس اتنے نام پہنچ چکے ہیں, اتنی ڈیٹیلز آ رہی ہیں, مزید بھی ڈیٹیلز آ رہی ہیں. بھائی آپ نام سامنے لے کے آئیں. نادرا میں سب کا ریکارڈ ہوگا نا. جہاں تک بات ہے کہ یہ خیبر پختونخوا سے آئے تھے, پنجاب سے نہیں آئے تھے, ٹھیک ہے, یہ ہمارے بھائی تھے, بھائی ہیں اور بھائی رہیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے لیے یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس کی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف کی خود قیادت ہے. آپ جب یہ نعرہ لگا کے نکلے کہ ہم نے یا تو مارنا ہے یا ہم نے مر جانا ہے, ہم واپس نہیں آئیں گے, ہمارا غائبانہ جنازہ پڑھوا دیا جائے, جب آپ اس طرح کا اشتعال پھیلائیں گے لوگوں کے سینٹیمنٹس بھی اس طرح کے ہو جاتے ہیں. اگر آپ صرف خاموشی کے ساتھ نکلتے کہ ہم اسلام آباد میں جائیں گے, ایک جگہ پہ بیٹھ کے اپنا احتجاج کریں گے, دھرنا دیں گے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس طریقے سے آئیں کہ یہ انسٹیگیٹ کرنا, لوگوں کو اکسانا, پرووک کرنا, اس طریقے سے آئیں گے تو شاید یہی چیزیں ہوتی رہیں گی, ریپیٹ ہوتی رہیں گی. لیکن اگر آئیں گے نا اچھے طریقے سے کہ ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں, اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ایکسرسائز کریں گے, میرے خیال سے ان کو آنے بھی دیا جائے گا اور یہ اپنا رائٹ ایکسرسائز بھی کر پائیں گے. لیکن جب آپ دھتکاریں گے, جب آپ ریاست کی ریٹ کے اوپر جو ہے اس کے اوپر کوشچن کریں گے کہ ہم تو یہ کر گزریں گے, تو پھر میرے خیال سے آگے سے پھر ریئیکشن بھی آئے گا. آپ دیکھیں کہ جب یہ ڈی چوک پہ پہنچے ہیں, ڈی چوک پہ پہنچنے کے بعد آپ بھی صحافی ہیں, میں بھی صحافی ہوں, آپ بھی صحافی ہیں, میڈیا کے اداروں کے اوپر کس نے جا کے حملہ کیا؟ موب ان کے کنٹرول میں نہیں تھا, اور جو جس طریقے سے انہوں نے انسٹیگیٹ کیا آپ کے سامنے ہے کہ وہی موب جو ہے علی امین گنڈا پور کے پیچھے پڑ گیا, اس کی گاڑی کو پیٹنا شروع کر دیا. علی امین گنڈا پور کی اپنی جان بھی خطرے میں تھی. یہ تو چلے گئے یہاں سے, علی امین گنڈا پور چلے گئے, بشرا بی بی صاحبہ چلی گئیں, اس کی تو اپنی جان خطرے میں تھی جس طریقے سے یہاں پہ ڈی چوک پہ لے کے آئے. اور اب پی ٹی آئی کے اندر سے بات ہو رہی ہے, میری بات کو آپ نہ مانیں, پی ٹی آئی کے اندر سے بات ہو رہی ہے کہ سیاسی قیادت کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا, یہ معاملات بشرا بی بی صاحبہ کے ہاتھ میں نہیں دینے چاہیے تھے. اور اس کی انکوائری انٹرنل پی ٹی آئی کے اندر انکوائری کی بات ہو رہی ہے کہ کیوں قیادت نے سرنڈر کیا اور بشرا بی بی صاحبہ کو فیصلہ کرنے کا کہا. اب اگلی سٹوری پہ آ جاتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارا تھوڑا رہ گیا. وہ جج صاحب نے انکار کر دیا جی, بڑی اہم ذمہ داری ان کے سونپی گئی تھی. عمر سیال صاحب سندھ ہائی کورٹ کے لیے, کانسٹیٹیوشنل بینچ کے لیے نامزد ہوئے تھے, وہ کیوں انکار کر گئے؟ دیکھیں وہ آپ نے اس کا ان کا لیٹر بھی دیکھا ہوگا, 2 پیجز کا لیٹر ہے, جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا,
یہ پہلے دن ہی جس دن یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ ہونا ہے سندھ کے میں آئینی بینچ، اور تو کوئی صوبہ نہیں آئینی بینچ ابھی تک نہیں آ رہا، نہیں بنا ہی نہیں رہا. پنجاب والے ڈیسائیڈ کر چکے ہیں. اسلام آباد میں مسئلہ یہ ہے کہ عامر فاروق صاحب کے علاوہ بھی پھر جج اکوموڈیٹ ہوں گے اور یہ افورڈ نہیں کر سکتی حکومت. تو یہ تھا کہ جی، اور کے پی میں پی ٹی آئی نے نہیں کرنے، تو سندھ میں پیپلز پارٹی کو ایشو ہے، کچھ ان کے گورننس ایشوز میں کچھ چیزیں اسٹے چل رہی ہیں. بھی تو نہیں ہاں، تو انہوں نے کچھ بات کی. مراد علی شاہ جو ہے وہ ملنا چاہ رہے تھے چیف جسٹس سے، چیف جسٹس غالباً ملے نہیں. اس کے بعد جو ہے وہ پیپلز پارٹی تھوڑی اوفینڈ ہو گئی کہ یہ کیا بھائی، ہم اب تو 26 یعنی ترمیم ہمیں اختیار بھی دے رہی ہے، ہمارے پاس نمبر بھی ہیں. پھر انہوں نے ریزولوشن پاس کرا. حالانکہ پہلے مشاورت یہ ہوئی تھی کہ ایک یعنی آئینی بینچ ہر جگہ اکٹھا ہی اگر ہائی کورٹ میں ہوگا تو ہوگا، آپ یعنی ایک صوبے سے بہتر ہے نہ ہی یہ. لیکن پیپلز پارٹی والے کر پہ جب یہ کر دیا تو پھر جوڈیشل کمیشن کا پچھلے جب اجلاس ہوا تو وہ 2 ہفتے کے لیے کہا گیا کہ سارے جج ہی آئینی بینچ ایسا ہے اور کیس ایڈجرن. یعنی 25 کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا، یعنی سوموار کو. اس وقت بھی ہم نے بتایا تھا کہ کے آغا کے لیے انٹرسٹڈ ہے پیپلز پارٹی. اب کے آغا آپ نے بھی کور کیا، میں نے بھی کیا، ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے پیپلز پارٹی دور میں، زرداری صاحب کے بہت قریبی رہے، لیکن مین آف انٹیگریٹی بھی ہیں. میں ذاتی طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں رباب طاہر صاحب، جی، وہ بھی بلوچستان میں عمران خان صاحب کے دور میں ایڈوکیٹ جنرل تھے، پروسیکیوٹر جنرل نیب بھی رہے پیپلز پارٹی دور میں کے آغا صاحب، اور یہ این آر او میں بھی. لیکن کے آغا صاحب سے میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، وہ پیپلز پارٹی کے میں نہیں سمجھتا، لیکن باقی وہ انتہائی اچھے نفیس انسان. اب وہ 9ویں نمبر سے جب جوڈیشل کمیشن میں ہوا کیا کہ وہاں جو چیف جسٹس ہیں سندھ ہائی کورٹ، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے یہاں تو بڑے ایشوز بڑے کمپلیکیٹڈ ہیں، سارے ججز کو آپ آئینی بینچ کیسا بنا. تو اس کو سپورٹ کیا یحییٰ افریدی صاحب نے بھی، منصور علی شاہ صاحب نے، منیب اختر صاحب نے بھی، امین الدین خان صاحب نے کارڈ اپنے پاس رکھے ہیں، جمال مندوخیل صاحب کیونکہ وہ اگلی دفعہ میں بھی آئینی بینچ کے امیدوار ہوں، انہوں نے حکومت کا ساتھ. وہاں پھر یہ ہوا کہ جی جب یہ بات ہوئی تو پیپلز جو دوسری طرف سائڈ تھی حکومت، انہوں نے کہا جی ووٹنگ کرا لیں. ریزننگ نہیں ہے کہ آگا کیوں ہے. اس کے بعد اب آپ کو پتہ ہے 8 جج جو سندھ ہائی کورٹ کے ہیں وہ آئینی بینچ کیسا نہیں ہے. 9ویں نمبر کے بعد جو جج ہیں وہ پھر آئینی بینچ کیسا ہے. پھر یہ ہوا کہ جی کہ آگا ان کی ووٹنگ ہوئی تو 4-11 سے حکومت جیت گئی. پیپلز پارٹی نے مینج کیا سارا جو بھی کیا. تو جو بڑی وہاں انٹرسٹنگ سنا ہے ڈبیٹ، لیکن وہ منٹس بھی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ میجارٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ منٹس بھی نہیں شیئر کرنے. میں تو کبھی منٹس لیں یار، میں تو دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جب امین الدین خان صاحب نے اپنے آپ کو ووٹ دیا، ایسے ہاتھ کھڑا کیا، وہ کس گراؤنڈ پہ کیا. امین الدین خان صاحب نے تو اپنے حق میں ووٹ نہیں دیا تھا، یحییٰ افریدی صاحب نے بھی دیا تھا، منصور شاہ صاحب نے بھی اپنے حق کے لیے ووٹ کھڑا کیا تھا، اپنے مطلب آئینی بینچ کا جج بننے کے لیے. منیب اختر صاحب نے بھی کیا تھا. صرف اکیلے امین الدین خان صاحب تو نہیں. تو اچھی بات نہیں کہ ہم صرف امین الدین خان صاحب کا نام لیں، باقی ججز کا بھی لینا چاہیے. نہیں، وہ پھر یہ ہوا کہ چلیں وہاں ووٹنگ میں جمال مندوخیل صاحب نے ووٹ دیا. کس گراؤنڈ پہ دیا حکومت کا؟ انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اگنور کیا، انہوں نے اپنے چیف جسٹس کی اوپینین کو اگنور کیا، انہوں نے منصور علی شاہ کی اگنور کیا، منیب انہوں نے پیپلز پارٹی اور نون. میں وہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہر کسی کی اپنی رائے ہے، جمہوریت ہے، ہر کسی کی اپنی رائے ہے. اچھا رائے کیا ریزن ہے اگر چیف جسٹس جا رہے ہوں کسی اور طرف تو کیا باقی جج کو بھی اس کی طرف جانا چاہیے؟ لیکن بات یہ کہ ریزن لاجک تو ہونی چاہیے نا کہ کس گراؤنڈ پہ. میں بھی 8 جج کیوں سپرسیڈ ہوئی ہے. ابھی ہمارے سامنے پوری کہانی ہے نہیں نا. یہ بات ہے، میٹنگ منٹس آئیں گے تو اس سے پتہ چلے. منٹس وہ سنا ہے ڈیسائیڈ ہوا ہے، میجارٹی نے کہا کہ وہ بھی شیئر نہیں ہوں گے. یہاں یہ بھی ہوگا کہ کہیں ان کیمرہ ہے، منٹس بھی کہیں نہیں. وہاں یہ پھر ہو گیا جی کہ ڈیسائیڈ. اب یعنی خبر یہ ہے کہ عمر سیال صاحب نے لیٹر لکھ کے کہہ دیا کہ وہ آئینی بینچ کا حصہ نہیں بنے گے. اچھا، وہ پھر جب 9 جج ہو گئے اور 9 میں سے زیادہ تر اندرون سندھ کے لیے گئے، جو وہاں سندھ میں جو وکیل پریکٹس کرتے ہیں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی یہ جو جج ہیں انہوں نے سارے پک اینڈ چوز کیا ہے جو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بہتر ہے. 9 جج انہوں نے 9 کی ہے نا، 9 کی. ہاں 9 کی. اس کے بعد جو ہے وہ جب آئینی بینچ کے سربراہ کو جسٹس عمر سیال نے خط لکھ دیا کہ معذرت کر لی، اور اس میں انہوں نے وہی ریزن بتائی جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو انہوں نے کہا جی میرے سے سینئر جج جو 8 ہے، یعنی جو ان کو کیوں اگنور کیا گیا، یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی وائلیشن ہے. ہمارا جو چیف جسٹس جو بات کر رہا تھا اس کی بات کو نہیں مانا گیا. تو اوور آل انہوں نے 26 یعنی ترمیم پہ کوشچن کر دیا اور اس نے اٹھا دی. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ کاش ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی جو سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بنا ہے اس میں کوئی
جج جو ہیں وہ کوئی خط لکھ کے کہہ دیتے کہ جی معذرت میری طرف سے، کیونکہ میں آئینی بینچ آج کتنے دن ہو گئے ہیں، تیسرا ہفتہ جاری ہے آئینی بینچ، میں ہر آدھے گھنٹے بعد ویب سائٹ دیکھتا ہوں کہ کوئی ایک رپورٹڈ ججمنٹ ذرا ویب سائٹ پہ آ جائے، نہیں آ رہی رپورٹڈ ججمنٹ، نہیں آ رہی. دوسری طرف دھڑا دھڑ جو ہے وہ دوسرے جج جو عام کیسز کر رہے ہیں، جیسے منصور علی شاہ کا بھی آپ نے دیکھا کہ وہ آ گیا، جیسے حسن رضوی کا نوٹ آ گیا، لیکن آئینی بینچ کی طرف سے ابھی تک کوئی رپورٹڈ ججمنٹ. آئینی بینچ کر کیا رہا ہے؟ یہ تو ایک ایسی باڈی بنا دی گئی ہے جو گورننس کے ایشوز پہ اوور سی کر رہی ہے، اور صرف یعنی 9:30 سے لے کے میں تو حیران ہوں کہ آئینی بینچ نے آئین کی تحریری کون سی کی ہے؟ کوئی کیس کی مجھے بتا دیں. حسنات ملک صاحب، ہمارا ٹائم پورا ہو چکا ہے اور جی. میں آپ کی بات کا صرف اتنا جواب دوں گا، آئینی بینچ کیا کر رہا کیا نہیں کر رہا، کبھی 9:30 بجے آئیں نا، آپ کو ناشتہ بھی کرائیں گے، چائے بھی پلائیں گے جی. اور آئینی بینچ میں لے بھی جائیں گے. میں ججمنٹ دیکھنا چاہ رہا ہوں، میں نے وہ وہاں دیکھیں پروسیڈنگ جج کی تو ججمنٹ ہوتی ہے نا، جج ریمار سے نہیں بولتا. یہ چیزیں دیکھیں، یہ آئیڈیا فلاپ ہو گیا تھا. افتخار چودھری، ثاقب نثار، جوڈیشل اوور، ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ آئینی بینچ آئین کی تحریری کرے گا، جج بولیں گے نہیں. وہاں تو سنا ہے جج ایک دوسرے سے تکرار کر رہے ہیں اور مذاق بھی ہو رہا ہے، اور یہ بڑا انجوائے کر رہے ہیں اس چیز کو. اچھی بات ہے انجوائے کرنا، ٹینس ماحول نہیں، لیکن میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آئینی بینچ آئین کی تشریح کرے گا، کوئی جورسپروڈنس ایوالو کرے گا اور کہے گا کہ جی ایگزیکٹو کے معاملات نہیں ہم نے، اور فنڈامنٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کرے گا. اور سنا ہے کہ کل آئینی بینچ کو کہا گیا کہ جی 100 موٹو لیں، اس پہ ہلاکتیں ہوئی، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا جی یہ ہمارا معاملہ ہے نہیں. ویسے آئینی بینچ 100 موٹو لے نہیں سکتا، اس معاملے میں ساتھ ہوں آئینی بینچ. اب میں پھر آپ نے کوئی بات کر دی، میں جاتے جاتے اتنا کروں گا، آج میں نے آپ کو بھرپور موقع دیا کہ آپ آئینی بینچ پہ اپنی جتنی فرسٹریشن ہے نکال لیں. اب میں اجازت چاہتا ہوں، میرے خیال ٹائم زیادہ ہو گیا. ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلے پوڈ کاسٹ میں پھر ملاقات ہوگی حسنات ملک کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.